جو ایک غریب آدمی اور اس کے ایک امیر کبیر دوست کے درمیان پیش آیا. اس کو یوں سمجھ لیں نا، ہوتا ہے اسکول اکٹھے پڑھے ایک ہی کلاس میں، کلاس فیلو تھے، کالج میں بھی اچھے رہے، اس کے بعد زندگی بدل گئی. کوئی بندہ بہت آگے نکل گیا، کوئی ملٹی نیشنل کمپنی میں چلا گیا، خوب اس نے دولت جمع کر لی. دوسرا جو ہے کسی فیکٹری میں مزدور لگ گیا، بس وہ کلرکی کرتا رہا. تو اس کی زندگی ظاہر ہے اب اور طرح کی ہے، اس کے دوست کی زندگی اور طرح کی ہے. لیکن یہ کہ کلاس فیلو ہونے کے ناطے جب کبھی ملیں گے تو وہ یارانہ تو ہے نا. اس کی بنیاد، ہاں سوچیں بدل گئی ہیں، اس کی سوچ اور ہو گئی، اس کی سوچ اور ہو گئی، اسٹیٹس بدل گیا، اس کا اسٹیٹس اور ہے، اس کا اسٹیٹس اور ہے. تو اسی طرح سمجھ لیں کہ کوئی بچپن کے لنگوٹیے یار ہیں، بعد میں ایک شخص وہی غریب ہی رہ گیا اور دوسرے شخص کو اللہ نے غنی کر دیا، دولت عطا کر دی، دنیا کی نعمتیں عطا کر دیں. تو اب اس کی مثال بیان کی کہ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، ان لوگوں کو مثال سنائیے دو آدمیوں کی، جن میں سے ایک جعلنا لأحدہما جنتین من عناب، کہ ایک آدمی کو ہم نے انگوروں کے جو ہے باغات دو عطا کیے تھے، وَخَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ، ان کے گرد جو ہے ان کی باڑ لگا دی تھی کھجوروں کی، تاکہ ہوا سے وہ انگوروں کی جو ٹٹیاں وغیرہ ہیں وہ گرے نہ. اور وجعلنا بینہما زرعا، درمیان میں کاشتکاری بھی ہوتی تھی، یعنی اس کو کھیتی باڑی بھی اسی کے اندر، جتنا غلہ چاہیے ہوتا تھا وہ بھی وہیں سے مل جاتا تھا. تو وفجرنا خلالہما نہرا، پانی بھی اندر ہی موجود تھا. وکان لہو ثمر، اس کی اولاد بھی تھی. یعنی دنیا میں اس وقت جو نعمتیں ہو سکتی تھیں وہ ساری اس شخص کے لیے جمع کر دی گئیں، اور اس کا جو دوست تھا اس کے پاس ان میں سے کچھ بھی نہیں تھا. اب ان دونوں کے درمیان ایک بات چیت ہوتی ہے، گفتگو ہوتی ہے. جب اکٹھے ہوئے تو وہ جو دولت مند شخص تھا وہ اپنے اس غریب دوست سے کہتا ہے، فقال لصاحبہ وہو یحاورہ، جب وہ گفتگو کر رہا تھا اپنے دوست سے اور وہ آپس میں بات چیت کر رہے تھے، اس نے پہلی بات یہ کہی کہ انا اکثر منک مالا واعز نفرا، میرے پاس تمہارے مقابلے میں مال بھی زیادہ ہے اور نفری بھی، یعنی اولاد بھی میری زیادہ ہے. یہ بات کہنے کا مطلب کیا تھا؟ یہ بات کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میں تم سے زیادہ عقل مند آدمی ہوں، مجھے زیادہ سمجھ ہے، اس سمجھ کا نتیجہ یہ ہے کہ میرے پاس مال زیادہ ہے. یہ میری منصوبہ بندی ہے، میری پلاننگ ہے، میرا علم ہے، میری سوجھ بوجھ ہے، میری حکمت و دانائی ہے کہ جس کے نتیجے میں میرے پاس یہ مال و دولت زیادہ آ گیا. اور یہ کہ بہرحال اسی کے نتیجے میں نے کثرت اولاد بھی ہے، میری اولاد بھی زیادہ ہے. تمہارے پاس دونوں چیزیں کم ہیں، بلکہ مال تو ہے ہی نہیں، اولاد سے بھی فارغ ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کوئی سمجھدار آدمی نہیں. تو یہ جو تم مجھے فلسفے پڑھا رہے ہو، یہ جو تم مجھے باتیں بتا رہے ہو، تو ایک نادان آدمی ایک دانا آدمی کو سمجھا رہا ہے، تو یہ کوئی تک ہے؟ اب وہ سمجھا کیا رہا تھا وہ آگے آ جائے گا، لیکن ابھی یہ بات ہے کہ اس نے اپنا اور اس کا تقابل اس بنیاد پر کیا کہ گویا جس آدمی کے پاس مال و اسباب دنیا زیادہ ہوتا ہے وہ زیادہ عقل مند آدمی ہوتا ہے، اور جس کے پاس مال و اسباب دنیا کم ہوتا ہے وہ نادان آدمی ہوتا ہے، ناسمجھ آدمی ہوتا ہے، بے وقوف اور احمق آدمی ہوتا ہے. ابھی تک نتیجہ یہ نکلا. آگے اس نے پھر وہ بات کھولی ہے، اس نے کہا وما اظن الساعۃ قائمہ، میرا یقین نہیں ہے کہ قیامت کھڑی ہوگی. اس کا مطلب اس نے اسے سمجھایا یہ تھا کہ دنیا کی زندگی میں جو مال و اسباب ملتا ہے یہ امتحان کے لیے ملتا ہے، اصل فیصلہ تو قیامت کو ہوگا. ایک بات اس نے یہ سمجھائی تھی، اور ایک یہ سمجھائی تھی کہ یہ دنیا میں جو نعمتیں ملتی ہیں یہ چھن بھی جاتی ہیں، دنیا ہی میں چھن جاتی ہیں. اولاد ہے تو فوت بھی ہو سکتی ہے، کاروبار ہے تو خسارہ بھی ہو سکتا ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے، کوئی نوکری ہے تو جا بھی سکتی ہے، صحت ہے تو بیماری بھی آ سکتی ہے. تو پہلی بات تو اس نے کہی کہ وما اظن ان تبید ہذہ ابدا، میں نہیں سمجھتا کہ میرا باغ کبھی بھی اجڑے گا. اور دوسری بات یہ کہ میں نہیں سمجھتا کہ قیامت قائم ہوگی. وَلَئِن رُدِدْتُ إِلَىٰ رَبِّي، اور اگر مجھے لوٹا دیا گیا میرے رب کی طرف، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا،
تو میں لوٹ کے اس سے زیادہ بہتر پاؤں گا اپنے رب کے پاس. یہ اس نے کیوں کہا؟ پہلی بات تو یہ نا کہ یہ وہ مانتا ہی نہیں کہ اللہ دیتا ہے. اس کا ماننا یہ ہے کہ اپنی محنت سے ملتا ہے. لیکن بالفرض تمہاری بات ٹھیک ہے کہ اللہ ہی دیتا ہے، تو اس نے مجھے دیا، تمہیں نہیں دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھ سے راضی ہے، تم سے راضی نہیں ہے. میں اس کا لاڈلا ہوں، تم اس کے لاڈلے نہیں ہو. تو جب میں اس کا لاڈلا ہوں، اس نے مجھے اتنا دے دیا، تو آخرت میں بھی تو دے گا نا. پھر اس میں ناسمجھی کی بات کیا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو دنیا کا اصول ہے وہی اصول آخرت کا ہوگا. اصل بات یہ نہیں ہے. دنیا کا اصول یہ ہے کہ جس کو جتنا زیادہ دیا اس کو اتنے بڑے امتحان میں ڈالا، جس کو جتنا کم دیا اتنا اس کا تھوڑا امتحان لیا، آسان امتحان لیا اس کا، اور جس کو زیادہ دے دیا اتنا اس کا امتحان مشکل ہو گیا. ایک میرا اور آپ کا سوال و جواب ہے، اور ایک سوال و جواب عمران خان صاحب سے ہوگا. دونوں برابر ہیں. ہمارے اختیار میں بہت کچھ ہو تو اپنے 4-5 بچے ہیں، ان کے فیصلے 22 کروڑ عوام پر اثر انداز ہوتے ہیں. تو آپ کے جس فیصلے کی جتنی مار ہوگی، جتنی اثر پذیری ہوگی، اتنا ہی آپ جواب دیں اللہ کے سامنے. ایک آدمی انفلوئنشل ہے، ہم کہتے ہیں یار بڑا کامیاب آدمی ہے، اس کا انفلوئنس بہت ہے، لیکن آخرت کے اعتبار سے دیکھیں اس سے پوچھا بھی اتنا ہی زیادہ جائے گا کہ تمہاری بات کا اثر تو اتنی دور تک ہوتا تھا، تم نے کیا کام کیا. یہ ناسمجھی تھی اس کی کہ وہ سوچتا تھا کہ میں جو ہے وہ جہاں مل گیا تو وہاں بھی ملے گا. حالانکہ یہ بات نہیں ہے. یہاں ملا ہے تو امتحان کے لیے، اس کا اگر صحیح نقطہ نظر ہوگا تو آخرت میں ملے گا، نہیں تو پھر اتنی بڑی پکڑ ہو جائے گی. اب آپ سوچئے، اگر ہمارا کوئی دوست ارب پتی ہو جائے، کروڑ پتی ہو جائے، ہماری اس سے ملاقات ہو، تو اس کے سامنے یہ بات رکھنا کتنا مشکل ہے کہ یار اپنی اس دولت پہ اتراؤ نا، مرنا بھی ہے، اللہ کو جواب بھی دینا ہے. آپ اپنی اس دولت سے جو عیاشیوں میں پڑ گئے ہو، یہ غلط ہو رہا ہے. مشکل کام ہے یا نہیں؟ بہت مشکل کام ہے. اپنے ایسے دوست کی ایکسس ہی مشکل ہوتی ہے، اور کبھی اس کے پاس بندہ چلا ہی جائے تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس کے مطلب کی بات کرے، کوئی ایسی بات نہ کرے کہ اس کی پیشانی پہ شکن پڑ جائے. لیکن یہ جو امتحان ہے اب یہ ہے اصل میں کہ آپ نے وہاں جہاں ایک طرف بادشاہ کی طاقت ہے جو اصحاب کہف کا واقعہ، تب بھی کھری بات کریں، اللہ کی گواہی دیں، شہادت وہاں پر قائم کریں، اور دوسری طرف یہ کہ اگر آپ کا کوئی مال و اسباب والا دوست ہے تو تب بھی اس کی مال و اسباب کے روب میں نہ آئیں، جو حقیقت ہے وہ اس کے سامنے آشکارا کریں، بیان کریں. چنانچہ پہلی بات اس شخص نے مڑ کے اسے یہ کہی، اکفرت بالذی خلقک من تراب، کیا تو اس ہستی کا انکار کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے بنایا، من تراب ثم من نطفۃ ثم جعلک رجلا، پھر تمہیں اچھا بلا آدمی بنا دیا. یعنی مٹی سے نطفہ، نطفے سے ایک اچھا بلا چلتا پھرتا آدمی بنا دیا. اس ذات کا تو انکار کرتا ہے. پھر بتایا کہ میں تو ایسا نہیں ہوں کہ اس کا انکار کروں، ولا اشرک بربی احدا، میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. اور پھر اس کے سامنے ایک اور سوال رکھا، وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِن تَرَنِي أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا، اگر تو نے یہ دیکھا تھا کہ میرے پاس قلیل ہے مال بھی اور اولاد بھی، اور تمہارے پاس کثیر ہے مال اور اولاد، تو جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تھا تو نے یہ کیوں نہیں کہا کہ وہ ہوا جو میرے رب نے چاہا، اور اللہ کے سوا کسی کے پاس طاقت نہیں ہے. اس کا مطلب ہے اس کا اصل خناس یہ تھا کہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ ساری میری پلاننگ، میرے منصوبہ بندی، میری سوجھ بوجھ کا نتیجہ ہے، اور یہ بندہ اسے یہ سمجھا رہا ہے کہ یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ کی نعمت ہے. بڑے بڑے سمجھدار جوتیاں چٹکھاتے پھرتے ہیں، انہیں کچھ نہیں ملتا دنیا میں. یہ تو اللہ کی عنایت ہے جس کو دے دیتا ہے، اور جب وہ دیتا ہے تو یہ امتحاناً دیتا ہے، امتحان کے لیے ہوتا ہے. تو لولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوۃ الا باللہ،
اب یہاں پہ ایک سبق ہمیں اور مل گیا، اور وہ سبق یہ ملا کہ کوئی بھی انسان کو دنیا میں نعمت ملے، اللہ تعالیٰ کسی فضل سے نوازیں، تو آدمی کو کبھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ میری صلاحیت کا نتیجہ ہے، میرے منصوبہ بندی کا نتیجہ ہے، میری سوجھ بوجھ اچھی پلاننگ کا نتیجہ نہ، ماشاء اللہ، جو اللہ نے چاہا وہ ہوا۔ کہنے کو ایک کلمہ ہے، لیکن اسی کلمے کے اندر پوری توحید کا مضمون سما دیا گیا ہے، اور انسان کو نقطہ نظر کو بدل دینے والی بات ہے جو سامنے آ جاتی ہے۔ تو بہرحال ہمارا یہ جو دور ہے، آج کا دور، اب دقیانوس جیسا بادشاہ کوئی نہیں ہے کہ جو آپ کو اظہار رائے کے نتیجے میں ہی جیل میں ڈال دے یا قید کر دے۔ اب آپ کو اجازت ہے، آپ بول سکتے ہیں، بولنے پہ کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن آج کا جو دور ہے یہ در حقیقت مادہ پرستی کا دور ہے۔ انسان کا نقطہ نظر جو بن گیا ہے وہ دولت بنانے والا ہی کامیاب، دولت مند شخص کو ہی کامیاب سمجھا جاتا ہے، مال و اسباب کے مالک شخص کو ہی کامیاب سمجھا جاتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم اپنے وہ یعنی زندگی ساری اسی میں لگا دیتے ہیں، کیریئر بن جائے، کاروبار جم جائے، دنیا میں کوئی مقام حاصل ہو جائے، اولاد کے بارے میں بھی یہی فکر ہوتی ہے، لیکن یہ والا نقطہ نظر ہمارے سامنے نہیں آتا کہ ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا۔ ما شاء اللہ کانا وما لم یشاء لم یکن، جو اللہ نے چاہا وہ ہوا، جو اللہ نے نہیں چاہا وہ نہیں ہوا۔ تو بہرحال اس دوسرے جو بھی واقعہ ہیں اس کے اندر ہمیں جو رہنمائی دی گئی ہے، جو سمجھایا گیا ہے، جو سبق دیا گیا ہے، وہ یہ کہ دنیا میں جو ملتا ہے اللہ کے اذن سے ملتا ہے، جو ہماری حیثیت ہوتی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہوتی ہے، ہماری محنت کا جو پھل نکلتا ہے وہ بھی اللہ کے اذن سے نکلتا ہے، اور پہلا شکر اللہ ہی کا ادا کرنا چاہیے، اور یہ سمجھتے رہنا چاہیے کہ یہ میری محنت کا نتیجہ نہیں ہے، اللہ کے فضل کا نتیجہ ہے۔